جماعت اہل حدیث پنجاب کے زیر اہتمام تحفظ قرآن سیمینار کا انعقاد جامع مسجد رحمانی ماڈل ٹاؤن لاہور میں کیا گیا، جس میں محمد رفیق رانا، عبید اللہ، اشفاق الرحمان، شہزاد پرویز، شعیب الرحمان، مفتی سید عاشق حسین، عبدالغفار روپڑی، عبدالوہاب روپڑی، ضیاء الرحمان فاروقی، محمد سلمان شاکر، قاری خالد محمود، حافظ عبدالجبار گھمن، میجر شبیر شاہ، عبدالوحید روپڑی، عامر نذیر، حمزہ عبدالوحید، قاری نعیم، محمد ندیم و دیگر نے شرکت کی۔ تحفظ قرآن سیمینار کی صدارت حافظ عبدالغفار روپڑی نے کی۔ تقریب میں شرکا نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اور ہم آج یہاں پر احتجاج کر رہے ہیں، اپنی آواز بلند کر رہے ہیں، لیکن حکومتیں جب احتجاج پر آ جائے کبھی بھی کسی ملعون کو یہ جرت نہیں ہوگی کہ وہ ہماری کسی بھی مقدسات کی توہین اور تذلیل کرے۔ یہ قرآن کی عظمت اور صداقت کی اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی کہ آج کے اخبارات میں بڑی خبر یہ ہے کہ چائنا جیسے سیکولر ملک نے بھی سویڈن کے اس سفیر کو بلا کر اس سے سراپا احتجاج اور احتجاجی مراسلہ دیا ہے کہ دنیا میں بسنے والے 2 ارب مسلمانوں کی تم نے جو دل آزاری کی ہے اور دنیا کے امن کو تم نے جو داؤ پہ لگایا ہے، ہم اس پہ تمہیں سرزنش بھی کرتے ہیں اور احتجاج بھی کرتے ہیں۔ قرآن اللہ کی پاک کلام ہے، جیسا مولانا فرما رہے تھے، اس کی ذمہ داری بھی اللہ نے خود لی ہوئی ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری، بیت اللہ کی ذمہ داری بھی اللہ کے پاس ہے، لیکن جو کافر ہیں وہ چیک کرتے ہیں کہ ان کا کرنٹ ہے، ان کے اندر غیرت باقی ہے کہ نہیں ہے۔ تو سب سے پہلا جو سٹیپ لیا جائے وہ فوری طور پر سویڈن کا بائیکاٹ کیا جائے، اس کے سفیر کو ملک سے بدر کیا جائے۔ یہ شرط پسند عناصر نے امت مسلمہ کی غیرت کو للکارا ہے اور اس وقت امت مسلمہ شدید غم اور غصے کا اظہار کر رہی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ لاتوں کے بت ہیں، باتوں سے نہیں مانتے، ان کو منانے کے لیے جرأت ایمانی کا اظہار کرنا ہوگا۔ اس موقع پر حافظ عبدالغفار روپڑی اور عبدالوہاب روپڑی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تمام مسلمان حکمرانوں سے ہمارا یہ مطالبہ ہے، صرف پاکستان سے نہیں، تمام دنیا کے مسلمان حکمرانوں سے یہ ہمارا مطالبہ ہے کہ اس وقت تک سویڈن سے سفارتی تعلقات ختم کریں جب تک وہ اس مجرم کو قرار واقعی سزا نہیں دیتے۔ اور دوسرا ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ایک بین الاقوامی قانون بنایا جائے کہ اس طرح کے جو مقدس کتابیں ہیں یا مقدس ہستیاں ہیں ان کی عزت اور احترام وہ ہر ایک کو کرنا چاہیے، جو ان کی توہین کرے اس کو بھی سزا دی جائے، چاہے وہ کوئی ہو۔ یہ قرآن مجید کی حرمت کا مسئلہ یہ صرف مسلمانوں کا ہی نہیں، ہم اس یہ مسئلہ جو ہے یہ تمام انسانوں کا مشترکہ ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جتنے بھی آسمانی کتب ہیں ان کے احترام کے لیے عالمی سطح پر قوانین بنائے جائیں، کیونکہ قرآن مجید کی توہین اصل میں سابقہ جتنی بھی آسمانی کتب ہیں ان کی توہین ہے۔ یہ وہی انسان کر سکتا ہے جو عقل و شعور سے بالکل خالی ہو، تو جن کی سرپرستی میں یہ کام کیا گیا ہے ان کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ ویسے بھی میرا خیال ہے کہ وہ کرسچن ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو انہوں نے قرآن مجید کی توہین کرا کر اصل میں بائبل کی توہین کرائی ہے، اس کے وہ مرتکب ہوئے ہیں۔ تو عالمی برادری کو اس کی طرف توجہ دینی چاہیے، اور جتنے بھی مسلمان حکمران ہیں انہیں قرآن مجید کے ساتھ محبت کرتے ہوئے فوری طور پر سفارتی تعلقات جو ہیں یہ اس حکومت سے منقطع کرنے چاہیے۔